بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور آج سے کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے جو علاقائی خطے ہیں، جو علاقائی صوبے بھی کہہ لیں، ان میں جو صوفی شعراء گزرے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اس وقت کے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے جہاں بہت سارے کام کیے، وہاں شاعری بھی کی، اور اس سلسلے میں 18ویں صدی میں جس طرح کے صوفی شعراء ہمارے ان علاقوں میں رہے ہیں اور جنہوں نے یہاں پر لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کیا ہے، ان میں شاہ عبداللطیف بٹائی کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کے دیگر ہم اثر بھی تھے اس زمانے میں، بلے شاہ اور رحمان بابا وغیرہ، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں یہی کام کیا ہے۔ شاہ صاحب کا کلام بعد میں مرتب ہوا، ان کے چاہنے والوں نے کلام مرتب کیا، شاہ جو رسالوں کے نام سے ان کے ہزاروں اشعار، اور پھر ان اشعار کا جو سندھی میں تھے، ان ابیات کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اور دیگر صوفی شعراء کی طرح شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی جو رومانوی داستانیں تھیں اس وقت کی، ان کو اپنا موضوع بنایا ہے دیگر چیزوں کے علاوہ، اور اس میں سسی پنو کی جو داستان ہے اس کا خاصا زیادہ ذکر ہے، پورا ایک سر اس کے بارے میں ہے، اور دیگر جو سر ہیں ان کے جو راگنیاں ہیں اس میں بھی انہوں نے سسی پنو کی داستان کا بہت زیادہ۔ اس کا شاہ صاحب کے کلام کا ترجمہ تو جو سب سے اچھا منظوم ترجمہ کیا ہے وہ تو شیخ ایاز نے کیا ہے، ان پر کبھی اور بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن حفیظ ہوشیار پوری ایک شاعر تھے، اردو کے قادر الکلام شاعر تھے، انہوں نے اسی سسی پنو کے حوالے سے شاہ صاحب کے کچھ اشعار کا ترجمہ کیا ہے، آج آپ کو سناتے ہیں۔ ان اشعار میں دراصل سسی جب رہ جاتی ہے ریگستان میں، اور اس وقت اس کو پنو کی تلاش میں وہ پھر رہی ہوتی ہے ماری ماری، تو اس وقت اس نے اس کو اس صحرا میں، اس ریگستان میں 7 دشمنوں کا اس نے ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب نے انہی 7 دشمنوں کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے۔ حفیظ ہوشیار پوری نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ اس ماحول کو ذہن میں رکھیں، ریگستان ہے، ریت ہے، سسی اکیلی ہے، اندھیرا چھانے والا ہے، اور اس موقع پر اس کو جو چیزیں خوف دلا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اونٹ ہے، وہ ساربان ہیں، وہ پنو کے بھائیوں کا خطرہ ہے، سورج اور چاند ہے، اور ہوا ہے، پہاڑ ہے۔ تو یہ ان کے 6 اشعار کا ترجمہ جو حفیظ ہوشیار پوری نے کیا ہے وہ بھی سننے پہ ترجمہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ شاہ صاحب کے اشعار تو ہیں ہی اعلیٰ۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ناقہ بے مہر، ساربا دشمن، سر بسر اہل کارواں دشمن، وقت سے پہلے ہو گیا روپوش، آفتاب مسافراں دشمن، وقت سے پہلے ہو گیا دشمن، آفتاب مسافراں دشمن، جانے کس انتظار میں ہے ابھی، نور مہتاب عاشقاں دشمن، قافلے کے نقوش پا معدوم، سرسرِ تند بے گماں دشمن، سختی راہ خم بخم جاں کا، ہیبت کوہ سرگراں دشمن، آج شاید کہیں امان نہ ملے، آج شاید کہیں امان نہ ملے، سفر عشق ہے اما دشمن۔ یہ حفیظ ہوشیار پوری کا ترجمہ ہے۔ شیخ ایاز پر آگے بات کریں گے کبھی، لیکن شیخ ایاز نے بھی جو سسی پنو کے حوالے سے اور سونی مہیوال کے حوالے سے شاہ صاحب نے جو شعر کہے ہیں
ان کے بھی 3 شعر آپ اس ترجمہ شیخ ایاز کا سن لیجئے۔ سونی جب وہ ڈوبتی ہیں دریا میں تو وہ ڈوبتے ہوئے جو صورتحال ہے اس کا ذکر ہے شاہ صاحب کے ان اشعار میں، اور ترجمہ شیخ ایاز کا یہ ہے: گھڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، نہیں دونوں میں اب کوئی جدائی، شکفتِ جسم خاکی سے ہے پیدا، رباب روح کی نغمہ سرائی، وصال یار کی راحت پہ قرباں، وصال یار کی راحت پہ قرباں، طریق رند و رسم پارسائی۔ اشعار کیا ہوں گے جب ترجمہ اتنا اچھا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں شاہ صاحب کی شاعری پر مزید بات کریں گے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔